هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا صلى الله اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات، جیسا کہ مسلسل آپ حضرات اس آیت کے ذیل میں معروضات سماعت فرما رہے ہیں، جس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے انسانوں کی ہدایت کر دی اور اس ہدایت کے بدلے میں چاہے انسان شکر اختیار کرے اور چاہے وہ کفر اختیار کرے۔ ہدایت کا انتظام اس نے اپنے سے اور مسلسل خداوند عالم ہادی بھیجتا رہا، اور جو بھی ہادی آیا وہ اپنی ذمہ داری بخوبی نبھاتے ہیں۔ کیوں نبھاتے گیا؟ کیونکہ وہ ہادی ہمارے بنائے ہوئے نہیں تھے، بلکہ وہ ہادی اللہ کی طرف سے آئے، اور جو اللہ کی طرف سے آتا ہے وہ اتنا مستحکم ہوتا ہے، اتنا مضبوط ہوتا ہے، اتنا طاقتور ہوتا ہے، اور اس کے پاس اتنا علم ہوتا ہے کہ کوئی بھی شے اس کو دبا نہیں سکتی، کوئی بھی چیز اسے رسوا نہیں کر سکتی۔ 1,23,999 نبی ہادی بن کر کے آئے اور سب نے ہدایت کی، اور یہ اللہ کا طریقہ رہا، یہ اللہ کی سنت رہی ہے کہ جب بھی اس نے ہادی بھیجا تو ہادی کے ساتھ مددگار ضرور بھیجا، جب بھی اس نے ہادی بھیجا تو ہادی کے ساتھ اس نے نصیر ضرور بھیجا، جو اس ہادی کی وقت پر نصرت کر سکے، وقت پڑنے پر مدد کر سکے۔ جیسا کہ جناب موسیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پالنے والے جب موسیٰ کو حکم ہوا کہ موسیٰ جاؤ فرعون کے دربار میں اور دعوت دو، تو موسیٰ نے کیا فرمایا؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وزیرا من اہلی ہارون اخی۔ پالنے والے ہماری زبان کی گرہوں کو کھول دے، ہمارے سینے کو کشادہ کر دے، ہمارے کام کو ہمارے لیے آسان بنا دے، اور ہمارے لیے ایک وزیر دے دے، ہمارے لیے ایک کیا دے دے؟ وزیر دے دے، جو ہماری نصرت کرے۔ دعا کون کر رہا ہے؟ موسیٰ کر رہے ہیں، اور موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کام ہمارے لیے آسان بنا دے اور ہمیں ایک وزیر دے دے جو ہماری نصرت کرے، اور اس وزیر کا نام بھی بتا دیا کہ اس کا نام ہارون ہے، وہ ہمارا بھائی ہے۔ یعنی موسیٰ نے اشارہ دے دیا کہ پالنے والے تو ہارون کو ہمارا وزیر بنا دے، ہارون کو ہمارا جانشین بنا دے، ہارون کو ہمارا خلیفہ بنا دے۔ میں کہوں گا موسیٰ سب کچھ تمہیں معلوم ہے، تم نے نام بھی بتا دیا، تم نے شجرہ بھی بتا دیا،
تم نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ ہمارا بھائی ہے، تو پھر بنا کیوں نہیں لیتے؟ تو موسیٰ آواز دیں گے کہ یہی تو بات ہے، ہم بنا نہیں سکتے ہیں بلکہ ہم اعلان کر سکتے ہیں۔ صلوات محمد والے بنانا کس کا کام ہے؟ بنانا کام اللہ کا ہے، اور اس کا اعلان کرنا کس کا کام ہے؟ جو اس دور کا نبی ہے، جو اس دور کا خداوند عالم کا بھیجا ہوا نمائندہ ہے، اعلان وہ کرے گا۔ یہ کس کی دعا تھی؟ یہ دعا تھی کس کی؟ جناب موسیٰ۔ نبی کی دعا رد ہوتی ہے؟ نہیں رد ہوئی، وزیر بنا دیا، جس کو کہا تھا اسی کو بنا دیا، اور یہ موسیٰ کی خود مانگی ہوئی دعا تھی، یہ موسیٰ کی خود مانگی ہوئی دعا تھی۔ اب پیغمبر کی دعا قرآن میں سنیے، جس میں رسول اسلام فرما رہے ہیں کہ پالنے والے، اور اس میں خود خدا کہہ رہا ہے کہ اے رسول تم دعا مانگو، اے رسول تم دعا مانگو، اور کیا دعا مانگو؟ کہ ہمیں ایک وزیر دے دے، سلطانن نصیرہ، ہمیں ایک نصیر دے دے جو ہماری مدد کرے۔ کہاں سے دے دے؟ ملتن کا، اپنے پاس سے دے۔ دیکھیے لفظوں کو ملاحظہ فرمائیے۔ ہارون نے کہا کہ میرا بھائی ہو، ہارون نے کہا ہمارے پاس سے ہو، موسیٰ نے کہا کہ جانشین ہمارے پاس سے ہو، ہمارے شجرے سے ہو، ہمارے خاندان سے ہو، اور اس کا نام بھی بتا دیا کہ اس کا نام ہارون ہے جو کہ میرا بھائی ہے۔ محمد کی دعا کیا ہے کہ پالنے والے ہمیں جانشین تو دے مگر اپنے پاس سے دے۔ ملاحظہ فرمائیے گا، اپنے پاس سے دے۔ دونوں پیغمبروں کی دعائیں قبول ہوئی، دونوں پیغمبروں کی دعا قبول ہوئی۔ موسیٰ کی دعا ہے کہ میرے پاس سے دے، میرے گھر سے دے۔ محمد کی دعا ہے کہ اپنے پاس سے دے۔ دونوں کی دعائیں قبول ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ اب موسیٰ کا جانشین آئے گا تو موسیٰ کے گھر سے آئے گا، محمد کا جانشین آئے گا تو اللہ کے گھر سے آئے گا۔ اور حج کا موقع ہے، حج کا موقع ہے اور خلیفہ دوم کا زمانہ ہے، سب حج کرنے گئے ہیں، میرا مولا بھی گیا ہے۔ حج میں ہوا کیا؟ ایک شخص کے مولائے کائنات نے تھپڑ مار دیا، وہاں سب کے خیمے لگے ہیں، تو اس میں جس کی خلافت چل رہی ہے یعنی خلیفہ دوم، ان کا بھی خیمہ لگا ہوا ہے۔ جب تھپڑ مارا مولائے کائنات کے، ظاہر سی بات ہے یہ علی کا تھپڑ، چہرہ زخمی ہو گیا اس کا، تو وہ شکایت لے کر کے خلیفہ دوم کے پاس گیا کہ علی نے ہمارے کیا کیا؟ تھپڑ مار دیا، تماچا مار دیا۔ خلیفہ دوم نے کہا کہ علی کو بلا، مولائے کائنات آئے۔ ملاحظہ فرمائیے کہ علی کی آنکھ اللہ کی آنکھ، علی کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ، اور یہ ہم نے نہیں کہا بلکہ یہ خلیفہ دوم نے بھی کہا خلیفہ دوم نے جب بلوایا تو مولائے کائنات آئے، کہا علی آپ نے اس کو تھپڑ مارا ہے اور وہ بھی بہت تیز۔ فرمایا کہ یہ نامحرموں پر غلط نگاہ ڈال رہا ہے، یہ غیر محرم کے اوپر نگاہ ڈال رہا ہے، لہذا میں نے اس کو تھپڑ مارا۔ اب ان کے جملے کیا ہیں؟ خلیفہ دوم کے۔ اب خلیفہ دوم علی سے مخاطب نہیں ہے بلکہ جو شکایت لینے آیا اس سے مخاطب ہے، اور مخاطب ہو کے کہنے لگے ارے میں کیا کہوں، اللہ کے ہاتھ نے مارا، اللہ کی آنکھوں نے دیکھا تو اللہ کے ہاتھ نے مار دیا، اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ صلوات محمد۔ تو یہی ہوا، جنگ ہوئی، گھماسان کی جنگ، جس جنگ کا جو آخری جنگ تھی اس کا نام تھا لیلۃ الحریر۔ لیل کہتے ہیں رات کو، حریر کہتے ہیں بلی، یعنی ایسی آوازیں اس جنگ میں آ رہی تھی جیسے بلیوں کے لڑنے کی آواز۔ لیلۃ الحریر اسی لیے اس کا نام تھا۔
صبح ہوئی اور صبح جب ہو گئی تو کشتے گنے گئے. کشتے گنے جاتے تھے کہ کس نے کتنے مارے, کس نے کتنے مارے, تو سب کے کشتے گنے گئے. تو مالک اشتر نے مولائے کائنات سے ایک کم مارا. مالک اشتر نے یعنی مالک اشتر کے جو کشتے گنے گئے اور مولائے کائنات کے جو کشتے گنے گئے, ان میں دونوں میں ایک کا فرق تھا. یعنی علی نے ایک زیادہ مارا اور مالک اشتر نے ایک کم مارا. مالک اشتر نے دل میں خیال کیا, کہا نہیں, ضرورت نہیں زبان سے کہتے ہیں, دل میں سوچا کہ علی سے ایک ہی پیچھے ہوں. کیا کہا؟ علی سے ایک ہی تو پیچھے ہوں. اپنے دل میں کہا. امام کیا جو دلوں کا راز نہ جانے, پیچھے مڑ کے کہنے لگے مالک اشتر ذرا اتنا بتاؤ, جب تم تلوار چلا رہے تھے کیا تمہاری تلوار شجرے دیکھ رہی تھی؟ جب تم تلوار چلا رہے تھے کیا تمہاری تلوار شجرے دیکھ رہی تھی؟ کہا نہیں مولا, ہم نے تو چارے کی طرح کاٹا ہے, ہم نے چارے کی طرح کاٹا ہے. کہا لیکن مالک اشتر ہماری تلوار جب چل رہی تھی تو شجرے دیکھ رہی تھی. قیامت تک آنے والا اگر کسی مشرک کے ظلم میں ایک بھی مومن ہے تو اس مشرک پہ ہماری تلوار نہیں چل رہی. مومن کی اہمیت پہچان. کیا فرمایا کہ اگر ایک کافر کے ظلم میں قیامت تک آنے والا ایک مومن بھی ہے تو اس کافر پر ہماری تلوار نہیں چلی. کیوں نہیں چلی؟ کیونکہ قیامت تک آنے والا مومن ہے. لیکن تمہاری تلوار صلبیں نہیں دیکھ رہی, تمہاری تلوار شجرے نہیں دیکھ رہی. علی کی تلوار, علی نہیں, علی نہیں, علی کی تلوار شجرے دیکھ رہی تھی. اب نوح کی دعا قرآن میں ہے کہ پالنے والے ہماری قوم کو نیست و نابود کر دے. کیونکہ میں اپنی قوم کے صلبوں میں دیکھ رہا ہوں. نوح کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی قوم کے صلبوں میں دیکھ رہا ہوں کہ اب قیامت تک ان کے صلبوں سے کوئی مومن آنے والا نہیں ہے, لہذا اسے تباہ کر دے, لہذا اسے فنا کر دے ہماری قوم کو. میں کہوں گا نوح تمہیں سلام ہو, ارے جو کام تمہاری آنکھوں نے دن کے اجالے میں کیا وہی کام علی کی تلوار نے رات کے اندھیرے میں کیا. صلوات پر محمد. کیونکہ جب امام آئیں گے تو امام کی تلوار سے بھی کٹیں گے اور اس کے بعد تو پھر کیا ہے؟ قیامت. تو عزیزان گرامی, یہ ہے ہادی جن کو خداوند عالم نے ہماری ہدایت دی. ہدایت حاصل کرنا ہماری کیا ہے؟ ذمہ داری. اور نہیں بھی تو اس کی بات پوچھو, سب کو معلوم. اور ہدایت کے سلسلے میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ ہدایت, اللہ نے ہدایت یافتہ بنا دیا, ہدایت دے دی تو ہمیں شکر بھی کرنا ہے. اور شکر کس انداز میں کرنا ہے کہ جو چیز اس نے ہمیں دی ہے اس کا کیا ہے؟ مس یوز نہیں ہونا چاہیے. جو نعمت اس نے ہمیں دی ہے اس کا ہمیں صحیح استعمال کرنا چاہیے. اور جب انسان وہ کرے گا جو اللہ چاہتا ہے, وہ کرے گا جو اس کا رسول چاہتا ہے, وہ کرے گا جو اہل بیت چاہتا ہے, تو خدا کی قسم ہماری آنکھیں وہ دیکھیں گے جو ہماری یہ ظاہری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی. ہم وہ دیکھیں گے جو ہماری یہ ظاہری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی. لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اہل بیت کے ہم سچے محب جسے کہا جائے, اہل بیت کے سچے چاہنے والے اگر کہلائیں گے. آپ کہیں گے کہ علم غیب صرف اہل بیت کو ہے, علم غیب صرف امام کو ہوتا ہے. نہیں, امام جسے مرتضیٰ
تھوڑا اس طرف لیا جائے، بابا بہت کر لیا. شیخ مرتضیٰ انصاری ان کا ایک شاگرد ہے. دیکھیے کتنے پائے کیا ہم اور آپ کیا ان کے آگے. درس ہو رہا ہے نجف، بڑے بڑے بزرگان شیخ مرتضیٰ انصاری جو ہے وہ دے رہے ہیں درس، پڑھا رہے ہیں. ایک نوجوان جو ہوتا ہے طالب علموں میں کچھ دل دماغ کے ہوتے ہیں، جن کے پاس دماغ کم ہوتا ہے، کن ذہن کے ہوتے ہیں، اس کی کچھ ذہن سمجھ میں نہیں آتا. شیخ مرتضیٰ انصاری پڑھاتے تھے اور وہ بھول جاتا تھا، لیکن اس طالب علم کا، اس اسٹوڈنٹ کا روز کا وظیفہ یہ تھا کہ نجف جاتا تھا، نجف اشرف میں امام کے روز، اور جالی پکڑ کے امام کی دعا کرتا، مولا ہمارا ذہن تیز کرے تاکہ ہم اپنے آیت اللہ کی باتوں کو سمجھیں. ہم ان کا درد کیونکہ کچھ بھی پڑھاتے تھے بھول جاتا رہا. امام ہے کب دعا قبول کر لے کچھ پتا ہے. ایک دن کیا ہوا، وہ سو رہا تھا رات میں، مولائے کائنات اس کے خواب میں آ گیا اور اس نے خواب میں دیکھا کہ مولا نے ہمارے کان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کی. ہمارے کان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کر. اب جیسے ہی خواب کے عالم میں مولا نے اس کے کان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا تو وہ سب پڑھایا ہوا جو برسوں پہلے شیخ مرتضیٰ انصاری نے پڑھایا تھا سب واپس آ گیا. سب واپس آ گیا، منوہن جیسے پڑھایا تھا ویسے واپس آ گیا. بیدار ہوا، سب کچھ اسے یاد آ رہا ہے. کیوں یاد آ رہا ہے؟ کیونکہ امام نے القا کر دیا. امام نے اس کے کان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ. اب وہ دوسرے دن درس میں گئے. یہ تو طالب علم ہے، شیخ مرتضیٰ انصاری کو پہچانا. اب جب دوسرے دن وہ درس میں گیا تو وہ طالب علم جو بولتا نہیں تھا آج شیخ مرتضیٰ انصاری سے بحث کر رہا ہے، مباحثے کر رہا ہے. شیخ مرتضیٰ انصاری نے پہلے دن کچھ نہیں کہا، دوسرے دن پھر اس نے مباحثے کیے، ایک سے ایک بحثیں نکال رہا ہے. شیخ مرتضیٰ انصاری اسے داد و تحسین دے رہے ہیں، پھر بھی شیخ مرتضیٰ انصاری نے کچھ نہیں کہا. پھر تیسرا دن ہوا اور تیسرے دن جب اس کا یہ لہجہ دیکھا تو شیخ مرتضیٰ انصاری نے جب سب کی چھٹی کی اور اسے کہا تم رک جاؤ. اس سے کہا تم رک جاؤ، وہ رک گیا. سارے طالب علم چلے گئے. شیخ مرتضیٰ انصاری اپنا دہن، اپنا منہ اس کے کان کے پاس لے گئے اور ایک جملہ کہا کہ اے میرے بیٹے، جس نے تمہارے کان میں بسم اللہ پڑھی ہے اس نے ہمارے کان میں سورہ الحمد پڑھی ہے. کیا مقصد تھا امام کا؟ کہ نانا کا دین مٹ رہا تھا، نانا کا دین بچانا تھا اور امام بچا لے. آج جب اذانیں ہوتی ہیں تو اکبر کی اذان کی یاد آتی ہے، حسین کی یاد آتی ہے. کیوں یاد آتی ہے؟ کیونکہ یہی وہ اذانیں ہیں جو یزید مٹانا چاہتا تھا لیکن حسین بچانا چاہتا. یہی وہ نمازیں ہیں جو یزید مٹانا چاہتا تھا لیکن حسین بچانا چاہتا. عزاداران مظلوم کربلا بڑے قیامت کا اعلان چل رہے ہیں. قافلہ قید خانہ شام میں ہے. ہاں عزاداروں، جب سے قید خانہ شام میں قافلہ پہنچا ہے ایک بی بی آتی ہے، باہر گریا کرتی ہے، نشچن میں پھر چلی جاتی ہے. دروغہ زندان سید سجاد کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا اے سید سجاد، جب سے یہ قافلہ یہاں رکا ہوا ہے رات کی تاریکی میں ایک بی بی آتی ہے اور ایسے گریا کرتی ہے جیسے اس کا بڑا گھر اجڑ گیا ہو، ایسے روتی ہے جیسے اس کا جوان مارا گیا ہو، ایسے گریا کرتی ہے جیسے اس کا کوئی نہیں بچا ہے. سید سجاد نے فرمایا کہ اگر اب کے معظم آئے تو مجھے ضرور بتانا. رات کی تاریکی چھا گئی، رات کا سناٹا آ گیا، وہ معظمہ گریا کرنے آ گئی. ہائے حسین، ہائے علی اکبر، ہائے حسین، ہائے علی اکبر، ہائے قاسم، ہائے عمر محمد. گریا کر رہی ہے، رو رہی ہے، چیخ رہی ہے. عزاداران مظلوم کربلا سید سجاد نے کہا چلو جلدی سے ہم دیکھتے. زینب نے کہا اے میرے بیٹے، میں تمہیں اکیلے نہ جانے دوں گی، میں تیرے ساتھ رہوں گی.
سید سجاد نے پھپھی سے فرمایا اے میری پھپھی اماں یہ تو میری دادی ماں فاطمہ ہے. آزاداران مظلوم کربلا زینب نے اپنی ماں کا نام سنا. زینب کو ایام یاد آ گئے. زینب نے شکایت نہیں کی اے میری ماں یہ نہیں کہا کہ ماں جایا مارا گیا, یہ نہیں کہا کہ میری ماں اکبر مارا گیا, عباس شہید ہوا. زینب نے کوئی شکایت نہیں کی. زینب نے خواہش ظاہر کی اماں جب آپ اس دنیا سے گئی تھی ہماری عمر 6 برس کی تھی. ارے مدت تو ہو گئے آپ کی زیارت نہیں ہوئی. اماں میں آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں, میں آپ کی زیارت کرنا چاہتی ہوں. ایک مرتبہ بی بی نے نقاب الٹ لی. زینب نے چیخ ماری اماں یہ چہرے پہ خون کیسا ہے. ارے آواز دی اے میری بیٹی. شمر کن خنجر میرے بیٹے پہ پھیر رہا تھا, میں منتیں کر رہی تھی اے شمر رحم کار, چکیاں پیس پیس کے پالا ہے, میرے بیٹے نے تیرا کیا بگاڑا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. سب